السلام علیکم اینڈ ویری گڈ ایوننگ۔ لگتا یہ ہے کہ اس وقت ہماری سیاسی جماعتیں جب باہر کے بین الاقوامی سطح کے مسائل کچھ کم ہو جاتے ہیں، جب اپوزیشن تھک ہار کر بیٹھ جاتی ہے تو آپس میں ہی دست و گریباں ہو جاتے ہیں۔ بڑی دلچسپ صورتحال اس وقت ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان بڑے دنوں سے بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ معاملہ BISP سے شروع ہوا تھا، یعنی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے شروع ہوا تھا، اور اس میں جو 10,000 روپے کی ایک قلیل رقم ہر خاندان کو دی جاتی ہے، صرف ایک سجیشن کے طور پر رکھا گیا تھا کہ آیا پنجاب حکومت وہ ڈیٹا جو BISP کے پاس موجود ہے یا نہیں ہے، اگر وہ استعمال کرنا چاہیں تو وہ پرووائڈ کر دیا جائے گا۔ لیکن یہ معاملہ اتنا پیچیدہ ہو گیا کہ مریم نواز صاحبہ نے اس کو بڑے پرسنل انداز میں لیا، اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر پچھلے کچھ دنوں سے جو بیانات آ رہے ہیں، آج انٹرسٹنگلی انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ وہ کبھی بھی اپنے عوام کی تذلیل نہیں ہونے دیں گی اور کبھی اپنے کسی بیان پر معافی نہیں مانگیں گی، اور خاص طور پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ عوام کو کشکول نہیں توڑنے دیں گی۔ ایک ایسے موقع پر جب IMF کے ساتھ ہمارے 7 ارب ڈالر کے حوالے سے مذاکرات ہو رہے ہیں اور اگلی قسط ہمیں آنے والے کچھ دنوں میں ملنے والی ہے، کم از کم کشکول توڑنے کا جو سٹیٹمنٹ تھا وہ مریم نواز صاحبہ کو نہیں دینا چاہیے تھا۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک ایسے موقع پر یہ کشکول کا حوالہ دیا جا رہا ہے جب ہمارے وزیر خزانہ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت کی انیشیل سٹیج کے اوپر ہم کسی بھی ملک سے یا بین الاقوامی تنظیم یا ادارے سے اپنے لیے امداد نہیں مانگیں گے، بلکہ آگے چل کر اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم امداد کے لیے بات کر سکتے ہیں۔ یہ تمام اگر بیانات ان کی نظر سے گزرے ہوتے تو پھر شاید کشکول کا حوالہ مریم نواز صاحبہ دینا پسند نہ کرتی، لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے یہ بات کہی ہے، اور ذات ہی وہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی بھرپور طریقے سے کرٹیسائز کر رہی ہیں، جس سے لگتا یہ ہے کہ کل ہونے والی جو ملاقات تھی جس میں ایاز صادق صاحب اور اسحاق ڈار صاحب نے بڑا کنونس کرنے کی کوشش کی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کو، کیونکہ ان کے واک آؤٹ کی وجہ سے ایوان کی جو کارروائی ہے وہ نہیں ہو سکی، تو لگ یہ رہا ہے کہ معاملہ اتنی جلدی سلجھنے والا نہیں ہے۔ وہ 20 سے زائد نکات کا جو ایجنڈا پاکستان پیپلز پارٹی 2024 کے انتخابات سے ہاتھ میں لیے گھوم رہی ہے، اس کے اوپر کبھی بھی مسلم لیگ نون نے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا، لیکن شاید اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے رکے ہوئے تمام کام بھی مسلم لیگ نون کی حکومت سے اس بہانے کروانے کی کوشش کرے گی۔ کس حد تک یہ جو لڑائی ہے یہ واقعی ایک ریئلسٹک پکچر ہمارے سامنے دکھاتی ہے یا پھر مصنوعی ہی رہتی ہے، اس کے اوپر کچھ ذرا تفصیلی بات کریں گے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں۔ اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہیں اور اس کے علاوہ ممبر قومی اسمبلی بھی ہیں اور مرکزی ترجمان بھی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی، شازیہ مری صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ شازیہ مری صاحبہ، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ پہلے تو فرمائیے گا کہ یہ جو بیانات آ رہے ہیں، سندھ سے زیادہ پنجاب سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں، اب مریم نواز صاحبہ نے آج کہا کہ وہ عوام کی تذلیل نہیں ہونے دیں گی اور وہ کسی بات کے اوپر معافی نہیں مانگیں گی، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے؟ کوئی ایک آدھ ایسا بیان ہے جس کی وجہ سے یہ اتنی لڑائی پھیل گئی ہے اور اتنے سخت بیانات دونوں طرف سے آ رہے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو کشکول نہ دینے کی بات ہے وہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی؟ مطلب سیلاب تو ایک ایسا انسیڈنٹ ہے جس میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، لیکن پھر اس کو اتنا پرسنل کیوں لیا گیا ہے دونوں صوبوں کی طرف سے؟ بہت شکریہ ثنا۔ ایک تو مجھے خود یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس طرح کے کیوں سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں، وہ بھی ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ کے۔ اٹ از ویری unbecoming آف اے چیف منسٹر آف اینی پروونس فار دیٹ میٹر۔ اگر KP کے وزیر اعلیٰ نے ایک سرٹن وے میں بہیو کیا، دیٹ واز unbecoming آف him ایز دا چیف منسٹر اور چیف ایگزیکٹو آف دیٹ پروونس، تو ہم نے اس وقت بھی افسوس کا اظہار کیا اور ان کے رویے پر کی بعض اوقات تو ہم نے مذمت بھی کی ہے، کیونکہ ان کا بہت ہی زیادہ اگریسو بیہیویئر، وائلنٹ بیہیویئر ہو جاتا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ لیکن اب یہاں سے کیوں اس طرح کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، اس سے یہ میں سمجھنے سے قاصر ہوں۔ اگر میں دیکھتی ہوں کہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کی جانب سے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ ہے جس پر وہ ریئیکٹ کر رہے ہیں، تو مجھے ان کی سٹیٹمنٹس میں مجھے وہ شدت نہیں نظر آتی کبھی بھی جو میں اب وزیر اعلیٰ صاحبہ کی سٹیٹمنٹ میں دیکھ رہی ہوں، بلکہ اس قدر ان کی باتیں جو ہیں وہ میں کہوں کہ حیران کن ہیں کہ وہ سینسٹیو حساس معاملات پر بات کرتی ہیں، ایسے معاملات جس سے کہ ملک کے اندر، عوام کے اندر یقینی طور پر بے چینی پیدا ہو سکتی ہے اور وہ اوفینڈ ہو سکتے ہیں۔ ایک بڑی مشکل سے ہم نے کنالز کے ایشو کو ایڈریس کیا، CCI سے اس ایشو کو ہم نے ایڈریس کروایا اور بڑی اس میں ہم نے محنت کی، سب نے مل کر کوشش کی۔ میں نون لیگ کو بھی
کریڈٹ دوں گی, وزیر اعظم صاحب کو میں کریڈٹ دوں گی کہ ان کی لیڈرشپ تھی, ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کی, وہ ہماری بات سمجھے اور سی سی آئی کے ذریعے اس معاملے کو ہم نے رفع دفع کروایا. لیکن ایک بار پھر اس طرح کی بات کر دینا, پھر سے وہی جو ہے نا بے چینی پیدا کرنے کا ایک بیان دے دینا, یہ قابل فکر ہے اور قابل تشویش ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے کچھ انگلیاں کاٹنے کی بات کی, تو ہماری تو انگلیاں کوشش کی جا رہی ہے 1977 سے کاٹی جا رہی ہیں, لیکن کاٹنے والوں نے اس وقت بھی وہ ناکام رہے اور اب بھی ناکام ہی رہیں گے. تو ان چیزوں سے ہم ڈر نہیں رہے, لیکن ہمیں حیرت ضرور ہوتی ہے کیونکہ پنجاب ایک بہت بڑا صوبہ ہے, 13-14 کروڑ کی آبادی کا صوبہ ہے, ہمیں بہت عزیز ہے پنجاب. ہمارے پاکستانی پنجاب میں بھی رہتے ہیں, ہمارے پاکستانی پختونخوا میں بھی رہتے ہیں, سندھ میں رہتے ہیں, بلوچستان میں, گلگت میں, کشمیر میں, یہ سب ہمارے بھائی بہن ہیں. تو کوئی فرق نہیں ہے, لیکن بیانات دیکھیں ناپ تول کے بات کرنی چاہیے. آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کے ایک ایک لفظ کا ریپرکشن ہو سکتا ہے. آج جیسے انہوں نے بات کر دی کہ پنجاب کی کوئی تذلیل کرے گا, خدا نخواستہ کس نے کی ہے پنجاب کی تذلیل؟ یہ اندیا دینا یا یہ تاثر دینا, یہ بہت غلط بات ہے. اور پنجاب کو کوئی ٹارگٹ کرے گا, خدا نخواستہ کون پنجاب, اس وقت تو پنجاب ٹارگٹ ہے سیلاب سے, متاثر ہے سیلاب سے. سو آئی تھنک وی آل نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ. اور یہی بات چیئرمین پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں. وہ خود پنجاب تشریف لے گئے, قصور میں کھڑے ہو کے انہوں نے انہی وزیر اعلیٰ صاحبہ کی تعریف کی, انہوں نے کراچی میں بھی انہی وزیر اعلیٰ صاحبہ کی تعریف کی. بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں قدرتی آفات سے صرف وفاق نہیں نپٹ سکتی, صرف صوبے نہیں نپٹ سکتے, اس میں وفاق کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. اور انہوں نے چیدہ باتیں, بڑی کلیئر باتیں کی. انہوں نے 2 ایسی باتیں کی جو کہ وزیر اعظم صاحب نے ایکسپٹ کی. ایک تو الیکٹریسٹی بلز کو انہوں نے معاف کروایا, اور وہ انہوں نے اعلان کیا وزیر اعظم صاحب نے. پھر انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ ایگریکلچرل ایمرجنسی نافذ کر دیجئے, یہ حالات ہے, کسان ڈوب چکا ہے, اسے سہارے کی ضرورت ہے, حکومت کی ضرورت ہے. تو انہوں نے وہ ریلیف, وہ ایمرجنسی بھی اناؤنس کی. پھر انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے فوری طور پر کیش ٹرانسفر, جو کہ ہم نے 2022 کے بھی فلڈز میں دیا تھا, 25,000 فی فیملی, کبھی 10,000 کہہ دیا جاتا ہے, کبھی 12,000, یہ دونوں نمبرز غلط ہے. 25,000 ٹو بی پرسائز دیے گئے تھے, اور آپ بڑھا کے دے دیں. اگر آپ کے پاس اس وقت وفاقی حکومت کے پاس اگر زیادہ پیسے ہیں تو وہ بڑھا کے بھی دے سکتے, بٹ یہ اس وقت 25,000 دیے گئے تھے. اور انہی وزیر اعظم صاحب نے اس وقت, انہوں نے ہی بی آئی ایس پی کی, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی کوششوں کی, کاوشوں کی تعریف کی تھی, جو بنتی بھی تھی, کیونکہ وہ پہلی وفاقی ایجنسی تھی جو پانی میں اتری. جب روڈ کٹے ہوئے تھے, پانی تھا سڑکوں پہ, ہائی ویز پر بھی پانی تھا, لیکن ہمت کی اس وقت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی پوری ٹیم نے, اور وزیر اعظم صاحب کے ڈائریکٹیوز کے مطابق لوگوں کو فوری ریلیف, فوری کیش ٹرانسفر جو ہے وہ پہنچایا گیا. تو اس میں بھی کوئی بری بات نہیں ہے اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ بات کی ہے, تجربے کی بنیاد پہ کی ہے سنا, بیکاز ہم نے بہت سارے سیلاب دیکھے ہیں. میں نے اپنے ضلع کے اندر 2011 میں دیکھا, 2020 میں دیکھا, 2022 میں, تو آپ کو پتا ہے یہ جو کیٹاسٹرفی تھی, 33 ملین پاکستانی افیکٹ ہوئے تھے. تو جب اتنے سیلاب اور اتنی قدرتی آفات سے گزر کر, اپنی غلطیاں بھی ہم نے کی ہوں گی, ہم تو یہ نہیں کہہ رہے ہم عقل کل ہیں, لیکن کچھ اچھی چیز ہم نے ایکسپیرینس کی تو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی, بیان کی, اور یقین کریں اس سے لوگوں کو بہت ریلیف ملی ہے. سنا یہ فرمائے گا آپ کے خیال میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو بی آئی ایس پی کا بیان دیا تھا کہ بی آئی ایس پی کے ڈیٹا کو یوز کیا جا سکتا ہے فلڈ افیکٹیز کے لیے, وہ صرف اس پوری بحث مباحثے کی وجہ بنا یا اس کھچاؤ کی وجہ بنا, یا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بیک گراؤنڈ میں بھی مسلم لیگ نون یا پنجاب حکومت کے دماغ میں کچھ چل رہا تھا؟ دیکھیں, اب میرا خیال ہے صوبے کی ایشو پہ تو نہیں آنا چاہیے. آئی تھنک ہر فیڈریٹنگ یونٹ اپنا اپنا کام کرے, اچھی بات ہے. اس کو اٹ شوڈ ناٹ بیکم این ایشو بٹوین پروونسز. میں بالکل اس حق میں نہیں ہوں, بیکاز ہمیں اس وقت سب سے زیادہ اتحاد کی, استحکام کی, پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی, معاشی اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے. اور یہ باتیں جو ہے نا ہمارے ایکشن سے ہوتی ہیں, صرف ہماری اس طرح کے بیانات سے نہیں ہوتی ہیں. اور اگر آج کے بیان اگر آپ
पंजाब की वजीर आला के सुने तो आप समझ जाएंगे कि वो तो बिल्कुल भी इत्तेहाद की बात नहीं कर रही, वो तो बिल्कुल भी जो सूबों के दरमियान हम आएंगे उसकी बात नहीं कर रही, जो कि बहुत ही अफसोसनाक अमल है. यू वुड नॉट एक्सपेक्ट दिस हैपनिंग. खासतौर पे जब आप एक और पॉलिटिकल जमात पे तनकीद करते हैं, आप उनको कहते हैं वो ट्रोल करें. अब आप यकीन करें कि अगर मैं कोई बयान देती हूँ ना तो मेरे पीछे ट्रोल्स लग जाते हैं, और वो ट्रोल्स मतलब वो बताते हैं वो नून लीग के ट्रोल्स हैं, वो ये छुपाते नहीं है वो नून लीग के नहीं है. सो इट्स वेरी सैड कि अगर आप किसी को इल्जाम जिस चीज का देते हैं फिर आप उसी तरीके से अगले बंदे को अटैक करते हैं, उसकी जमात को अटैक करते हैं. इट इज वेरी सैड. और इस एज में, इस सदी में अगर आपको लगता है कि किसी को पता नहीं चल रहा, बल्कि आप तो दिखा रहे हैं, आप तो बड़े धड़ल्ले से ये काम कर रहे हैं, सो इट इज एक्चुअली रियली सैड. मेरा नहीं ख्याल कि हमें इस तरीके के बिहेवियर से जो है हम आगे बढ़ सकते हैं. जहां तक आपने बात की, देखिए हमने तो ये भी कहा है कि देखिए इस वक्त फ्लड है, हमें अपने ईगोस को पीछे रखना चाहिए, अपनी जो कहते हैं ना मैं को छोड़ देना चाहिए. जो लोग इस वक्त पानी में ना सना, आई कैन टोटली रिलेट टू देम बिकॉज आई हैव बीन थ्रू दिस. मैं यकीन करें, मेरे अपने आबाई जो कब्रिस्तान है वो पानी में था, और आप मेरी जो कैफियत थी, मैं कभी बात नहीं कर सकती थी. मैं बात करती थी तो मैं इमोशनल हो जाती थी. सैलाब इस कदर पेनफुल होता है जब आपके अपने पानी में डूबे हों, उनके घर डूब चुके हो, बह चुके हो, बच्चे जो है वो सड़क पे हों, टेंटों में हों, माल मवेशी का अता पता ना हो. अल्लाह माफ करे कभी किसी पे इतनी बड़ी आजमाइश ना है, लेकिन उस वक्त आपको कुछ और नहीं सूझता. हम तो ये भी कहते हैं कि पब्लिसिटी के भी आप और मौके मिल जाएंगे. जरूरी नहीं है इस वक्त पब्लिसिटी, जरूरी है खिदमत, जरूरी है रिलीफ. तो अभी आप उस पे फोकस करें, हम तो आपसे कुछ भी नहीं कह रहे. और क्या पंजाब में कोई और पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं? मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बैठी है, पीटीआई है, दीगर जमातें हैं. आप बेशक आप अपनी सीट्स का क्लेम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जी हमारी, तो आप करें ना जी, वो तो आप पे जिम्मेदारी आई है हुकूमत करने की, लेकिन आप पे जिम्मेदारी राज करने की तो नहीं आई है ना. ये कोई प्रिंसेसेस का दौर तो नहीं है, फीफडम्स का दौर तो नहीं है. इट्स अ डेमोक्रेसी. पाकिस्तान इज अ डेमोक्रेसी. हम सारे फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, हमें मिलके काम करना है फेडरेशन की मजबूती और इस्तेहकाम के लिए. अगर हमारे फेडरेटिंग यूनिट्स के चीफ एग्जीक्यूटिव्स इस तरह बात करने लगेंगे तो फिर नुकसान होगा. आई कैन ओनली से दैट बिकॉज हमारे चेयरमैन ने हमें हमेशा कहा है कि आपको मसाइल पर फोकस करना है, आपको फ्लड अफेक्टीज पे फोकस करना है, आपको इस मुल्क में जो मसाइल है अवाम को दरपेश उन पे बात करनी है. आप मत डिस्ट्रैक्ट हो, आप इधर उधर और कोई बात ना करें. पर अगर हमें कुछ ऐसे मामलात पर बयानात सुनने को मिलते हैं जो कि कहते हैं ना कि इट्स क्रॉस्ड अ लिमिट, हमने बहुत बहुत चीजों को सुना, बर्दाश्त किया, लेकिन जहां चीजें लिमिट से बाहर होती हैं वहां रिएक्शंस आते हैं. मगर अभी भी मैं समझती हूँ कि पीपल्स पार्टी ने उस तरह रिएक्ट नहीं किया है, क्योंकि हमारे चेयरमैन ने हमें ऐसे रिएक्शंस को शो करने की परमिशन नहीं दी है. वो हमें रोकते रहते हैं. वो कोई आ जाता है बयान, अगर उन्हें नहीं मतलब उनकी नजर से गुजरता है, उन्हें वो लगता है कि ये गलत है, तो वो फौरन उस पर नोटिस लेते हैं. सो आई थिंक देखिए, ट्रोलिंग ऑन सोशल मीडिया, ट्रोलिंग ऑन मेन स्ट्रीम मीडिया, दिस विल नॉट हेल्प द फ्लड इफेक्टीज, राइट? इस वक्त फ्लड इफेक्टीज को आपकी जरूरत है, आपकी तवज्जो की जरूरत है. हमारी तवज्जो उस जानिब है, लेकिन आपके बयानात से हम अपनी तवज्जो वहां से नहीं हटा सकते. हमारे लोग जो साउथ पंजाब में हैं, हमारे जो MNAs हैं, वो हमें बता रहे हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल है, उन्हें किन किन चीजों की जरूरत है, इमरजेंसी नाफिज करने की जरूरत है, फौरी रिलीफ फराहम करने की जरूरत है. आप वो आवाजें सुने, आप मत सुने कि सिंध का कौन वजीर क्या कह रहा है, सिंध से बैठा एक स्पोक्स पर्सन क्या कह रहा है. आप फोकस रहे अपने काम पर. आप यकीन करें, अगर इस खिदमत पर आज ये फोकस रहेंगे ना, इनको वाकई किसी के बयान का जवाब देने की जरूरत नहीं है, और ना कोई बयान आएगा. वो बयान आता तब है जब आप लोग किसी भी तजवीज को, मैं पंजाब हुकूमत की बात कर रही हूँ, किसी भी तजवीज को जो आपको नहीं दी गई, वफाकी हुकूमत को दी गई है, उसको अपने ऊपर तनकीद समझते हैं. ये बताएगा कि कल जो मुलाकात हुई है इसहाक डार साहब की क़यादत में मुस्लिम लीग नून के वफ़द से पीपल्स पार्टी की, तो किसी हद तक कोई बातचीत थमी है, मामलात कोई सेटल डाउन हुए, या आप समझते हैं कि वज़ीर आज़म साहब को इंटरवीन करना पड़ेगा इस हवाले से?
Yeah, I seriously feel that उनके अपने अंदर they are not on one page. Because अगर आप इस्लामाबाद की टीम से बात करें, अगर आप इसहाक डार साहब से बात करें या आप अयाज सादिक साहब से बात करें, वो जिस तरीके से मामलात को सही रखना चाहते हैं, वो नजर भी आती है उनकी कोशिश। और फिर एक और बयान, जैसे आज एक बयान आ गया जब मैंने कहा खुदा न खास्ता किसी ने, सूबा पंजाब हमारा सूबा है भाई, मेरी पार्टी के लोग भी वहां बैठे हुए हैं, मेरी जमात के कारकुनान वहां बैठे हुए हैं, वो बेशक स्ट्रगल कर रहे हैं, बेशक आप उन्हें स्पेस नहीं दे रहे, बेशक आप इस वक्त फ्लड में भी जो है वो ईगोस को सामने ला रहे, लेकिन अवाम तो बैठी है ना वहां। और वो मेरी पार्टी के हो ना हो, लेकिन जब जो लोग अफेक्टेड है ना, वो कतई नजर जिस जमात के हैं, आपको उनको फ्लड इफेक्टीज के तौर पे देखना है, आप उनको इंसान के तौर पर इंसानियत की रूह से देखते हैं। हमने यही प्रैक्टिस की है अपने सैलाब एरिया में, हमने पॉलिटिकल डिफरेंसेस हम कभी सामने नहीं लाए, हमने बेलौस खिदमत की। तो मैं यही कह रही हूँ कि बहुत रीजनेबल एटीट्यूड है इस्लामाबाद में। पीएमएलएन की जो चंद लोग कोशिश करते हैं कि मामला ठीक रखें, लेकिन फिर उनकी ये कोशिश होती है, फिर वहां से वो बयान आता है, तो फिर मैं ये कहने पर मजबूर हो जाती हूँ, ये सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ कि मे बी वो सारे खुद एक पेज पे नहीं है। तो दिस इज फॉर देम टू थिंक एंड दिस इज फॉर देम टू डिसाइड। बिकॉज वजीर आजम साहब के साथ जो मुख्तसर अरसा मेरा रहा और मेरी जमात का रहा काबीना में इससे कबल, तो हमारा अच्छा तजुर्बा रहा। ही वांटेड टू टेक एवरीबडी, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज टुगेदर, एंड दैट उनकी सोच अच्छी मुस्बित नजर आई, तो इसी सोच से हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि जी यहाँ आप हमारे साथ अच्छी तरह बैठेंगे और फिर हमें एक और जिल्लत आमेज बयान का सामना होगा, तो ये हो नहीं सकता ना। एट व्हाट, हमें मतलब हम बहुत बड़ी प्राइस पे कर रहे हैं सना। क्या आप देख रही हैं कि काबीना में हमारा कोई रोल नहीं है? वी आर नॉट इन द डिसीजन मेकिंग, वी आर नॉट इन द पॉलिसी मेकिंग पोजीशंस। ये पोजीशंस नहीं है। ताना हमें मिलता है जी आप प्रेसिडेंट हैं, आपके पास चेयरमैन सेनेट, बट दीज आर नॉट पॉलिसी मेकर्स, दे डोंट मेक पॉलिसी, दे डोंट डिसाइड यू नो पॉलिसीज या जो आपकी प्रायोरिटीज हैं, ये पोजीशन में बैठ के नहीं डिसाइड होती। तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है जिनके पास और कोई अथॉरिटी नहीं है। सो मेरा ये ख्याल है कि जरूरत इस बात की है कि नून लीग खुद सोचे, वो आपस में सर जोड़ के एक दूसरे से बात करे। हम कुछ और नहीं चाहते, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि लोगों की एहसासात से ना खेला जाए। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इस वक्त जो पानी में बैठे हैं लोग, और जो आपका मीडिया दिखा रहा है, जो कल से आप देख रही हैं कि धड़ाधड़ मीडिया पे फुटेजेस आ रही हैं, जलालपुर हो या साउथ पंजाब के दीगर इलाके हों जहां पानी खड़ा हुआ है, जहां लोग पानी में हैं। मैं तो वो अजियतनाक मनाजर का मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहती, फिर ये कहेंगे कि हम एग्जैजरेट करें, हम कुछ एग्जैजरेट नहीं करें। तकलीफ खुद ही इतनी ज्यादा है कि उसे एग्जैजरेशन की जरूरत नहीं है। आई थिंक द पंजाब गवर्नमेंट शुड ओनली फोकस ऑन रिलीफ वर्क, और उसकी भी मैं समझती हूँ कि ढंडोरा कम पीटे, काम ज्यादा करें, क्योंकि उनका ढोल बहुत बड़ा है और उस तरह का काम, with all due respect to everybody's hard work, वो नजर नहीं आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शाजिया मलिक साहबा मौजूद थी, मरकजी तर्जुमान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और यकीनन जो इस वक्त पीपीपी का मौक़िफ़ है बड़ा स्ट्रॉन्ग इसलिए भी नज़र आ रहा है कि बड़े अरसे से मुस्लिम लीग नून की तरफ से, स्पेशली सीएम पंजाब की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी हत्ती उल इम्कान ये कोशिश कर रही है कि उस टोन में उनको सख्त तक जवाब ना दिया जा सके, लेकिन मामला अभी तक सेटल डाउन होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। एक मुख्तसर वक्फा और उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं आज़ाद कश्मीर के हवाले से, जहाँ पर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने वफाक से एक बड़ा वफ्द भेजा है मुज़ाकरात के बारे में, जो बातचीत करेगा वहाँ पर अवामी एक्शन कमेटी के साथ। अब देखना ये होगा कि आया ये किस हद तक कामयाब हो पाती है। इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज पूरा दिन ये मौजू ज़ेर बहस रहा कि आज़ाद कश्मीर के हवाले से जो मसाइल, वहाँ की जो अमन कमेटी बनाई गई थी, मुज़ाकराती अवामी कमेटी जिसको नाम दिया गया था, लेकिन जो असल मसला है उसके ऊपर बात करने के हवाले से ना तो इतनी अवेयरनेस मौजूद है, और इस हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत ही गलत अफवाहें और ख़बरें गर्दिश कर रही हैं, जिनका मकसद जो है वो पाकिस्तान का जो इमेज है, परसेप्शन है, उसको गलत साबित करना है। बड़ी हद तक आज हमने देखा है कि हुकूमत ने बड़े खुले दिल के साथ एक बहुत बड़ा वफ्द भेजा है मुज़ाकरात के लिए दोबारा। इससे पहले भी हमने अमीर मुकाम साहब को शो में ज़हमत दी थी और उन्होंने बड़ा तफसीली बताया था कि तकरीबन 9-10 घंटे के करीब उनके मुज़ाकरात हुए थे, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी के सबसे तवील मुज़ाकरात इसको करार दिया था।
لیکن انہوں نے کہا تھا کہ جو مطالبات رکھے گئے ہیں اس میں سے کچھ مطالبات اتنے پریکٹیکل نہیں تھے، اس کے باوجود بھی حکومت اس ایکسٹینٹ تک جانے کے لیے کہ کسی حد تک بات چیت کے لیے تیار تھی، لیکن اب ایک اور بڑی مذاکراتی ٹیم تشکیل دے کر وہ جو عوامی مطالبات ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اصل مسئلہ کیا ہے اور آخر یہ اتنا پھیل کیوں گیا ہے، اتنا کمپلیکیٹ اور اتنا پیچیدہ کیوں ہو گیا ہے، اس کے اوپر تفصیلی بات کریں گے۔ اور اس پر بات کرنے کے لیے جو شخصیت میرے ساتھ موجود بھی آزاد کشمیر کی نہ صرف پالیٹکس ہوم گراؤنڈ بلکہ خاص طور پر وہاں کے لوگوں کی جو ایک مینٹل جو ایک پولیٹیکل جو ایک فلسفی ہے اس کو بخوبی سمجھتے ہیں، مشتاق منہاج صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، سابق وزیر اطلاعات بھی ہیں آزاد کشمیر کے اور سینئر صحافی بھی رہے ہیں۔ مشتاق صاحب سے بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سر پہلے تو فرمائیے گا کہ یہ جو مذاکراتی کمیٹی ہے جس نے اپنے آپ کو عوامی کمیٹی کا بڑا نام دیا ہے، یہ اصل مسئلہ پیچیدہ کس کی طرف سے بنایا گیا ہے؟ اور مطالبات پہ تو میں بعد میں آتی ہوں، لیکن انیشیلی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ اتنا بڑھ کیوں گیا ہے بالآخر؟ جی بہت شکریہ ثنا۔ جو سوال آپ نے کیا ہے اس کا بالکل سادہ سا جواب ہے کہ یہ آزاد کشمیر حکومت اور اس کے وزیر اعظم انوار الحق چودھری کی غیر ذمہ داری اور ان کا غیر سیاسی ہونا، اس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ پیش آیا ہے۔ اگر اس وقت ابتدائی طور پر ایک تو اس تحریک جو عوامی ایکشن کمیٹی کے نام سے جوائنٹ، کیونکہ یہ مختلف ایکشن کمیٹی تھی، ان کو اکٹھا کر کے اس کا نام دیا گیا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی آزاد کشمیر۔ تو یہ آپ پہلے تو پرائم منسٹر آزاد کشمیر نے جب ابتدائی طور پر انہیں بات کی، گفتگو کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں، اور وہ ایسی ان کی ڈیمانڈز ایسی ہیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جو کہ عام آدمی کی آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کی دل کی آواز ہے یا ان کے ذہن کے کسی گوشے میں ضرور پڑی ہوئی تھی، تو وہ انہوں نے عوامی جذبات کی ریفلیکشن کی۔ لیکن اس وقت پرائم منسٹر نے جو جواب دیے ان کے اوپر کہ جی آپ دیکھیں، آپ مظاہرہ کر کے دیکھیں، آپ پل بند کر کے دیکھیں، آپ آزاد کشمیر کی سڑکیں بند کر، میں آپ کو دیکھوں گا، ہم نے جو ہے نا فورسز وہاں پر، ہمارے پاس پولیس ہے، اور اس طرح کے بڑے اشتعال انگیز اور بڑی بڑکیں لگائی ہیں چودھری انوار الحق نے، جس کے نتیجے میں آہستہ آہستہ یہ پھر بلڈ اپ ہوتا گیا۔ پھر وہ یہ چھوٹی سی ایک عوامی ایکشن کمیٹیاں جو مختلف جگہوں پہ کام کر رہی تھی، مختلف چھوٹے ٹاؤنز میں کام کر رہی تھی، یہ اکٹھا ہو کر پھر جب آئی ہیں بڑے پیمانے پر تو پھر اس کے اپنے اوسان خطا ہو گئے۔ تو ابھی بھی آپ یہ دیکھیں کہ وہ پہلی مرتبہ پچھلے سال آئے، اور پھر پچھلے سال ان کی ایک بات بھی نہیں مانی جا رہی تھی، لیکن وہ انہوں نے ڈنر پہ ڈومیسٹک کنزیومر کے لیے بجلی بھی لی، اور پھر سبسیڈائز آٹے کے اوپر بھی انہوں نے ریلیف لے کے دیا۔ موجودہ وزیر اعظم انوار الحق کا کسی ایک وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ کامیاب ہوئے، اس سے پہلے ایک مرتبہ وہ آزاد امیدوار بنے تھے، ایک دفعہ وہ اپنا اسی طرح، مثلا آپ یہ سمجھیں کہ وہ کوئی یعنی کسی پولیٹیکل پارٹی کو ریفلیکٹ نہیں کرتے، نہ اس کے ریپرزینٹیٹیو ہیں۔ بالکل ایسے ہی بعد میں منرف ہوئے، ان کو جو ہے نا جوڑ جاڑ کے پی ایم ایل این کو بھی لگا دیا، ہماری جماعت کو بھی، پی ٹی ایف پیپلز پارٹی کو بھی، اور فارورڈ بلاک بنا کے ان کو ایک ایسا آدمی جس کا کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، تو ایک غیر سیاسی جماعت، پولیٹیکل پارٹی تو آپ کو دیکھیں نا گراس روٹ لیول پہ ہوتی ہیں، پولیٹیکل پارٹی کا جو پرائم منسٹر ہوتا ہے، ہم نے بھی وہاں پر گورنمنٹ کی ہے، پی ایم ایل این نے 16 سے 21 تک کبھی کوئی ایسی اس طرح کی کسی سیاسی اینٹیٹی کا وجود ہی نہیں تھا، کیونکہ لوگ خود ہی یعنی بات کرتے تھے، ایم ایل اے لوگوں کی عوام تک رسائی تھی۔ جب یہ آئے، ان صاحب نے یہ کیا کہ جب حکومت بنی تو پہلے 3-4 مہینے اکیلے ہی تھے، انہوں نے وزیر نہیں بنائے، اور پھر اس کے بعد جب اور لگا کے وزیر بنائے تو ان کو اگلے 4-5 مہینے ان کو کوئی محکمہ ہی نہیں دیا۔ ان کی جو بیڈ گورننس ہے اس کو ڈیفینڈ کرنے والا کوئی نہ ہو، آپ کی کیبنٹ میں سے کوئی نہ ہو، کوئی پولیٹیکل پارٹیز آپ کی لائبلٹی اٹھانے کے لیے تیار نہ ہو، تو پھر ایسے لاوارث آدمی کو آپ جب مسلط کریں گے آزاد کشمیر کے لوگوں پہ، تو پھر اس کا نتیجہ عوامی ایکشن کمیٹی تھی، اور وہ ہو رہا ہے۔ صحیح۔ اچھا سر یہ فرمائیے گا کہ چلیں یہ تو اب ایک ان کی اپنی کوتاہی ہے جس کی وجہ سے یہ نتائج یہاں تک پہنچے ہیں، لیکن آپ کے خیال میں اب جو گورنمنٹ بڑی سنجیدہ ہے، وزیر اعظم صاحب تک نے یہ مطلب سٹیٹمنٹ دیا ہے، شہباز شریف صاحب نے، کہ ان تمام لوگوں کے مسائل اور آزاد کشمیر کے لوگوں کے مسائل ایڈریس ہوں گے۔ امیر مقام صاحب نے بھی بات چیت کی، اس میں بھی کئی چیزیں فروٹفل ہوئیں، لیکن وہ کمپلیشن کی طرف نہیں گئی۔ ابھی ایک اور بڑا وفد آج آزاد کشمیر گیا ہے اور وہاں پر مذاکرات بھی ہوئے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو فیڈریشن ہے وہ سنجیدہ ہے مذاکرات کے حل کے لیے اور چاہتی ہے کہ ان مسائل کو ایڈریس کیا جائے؟ دیکھیں، جو 2 دن پہلے یعنی 28 تاریخ کو میری خود پرائم منسٹر پاکستان سے ملاقات ہوئی، پاکستان ہائی کمیشن لنڈن میں،
ایک ہمارا وقت جس کا آپ نے ذکر کیا، امیر مقام صاحب اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، وہ مظفر آباد گئے، 12-13 گھنٹے مذاکرات کرتے رہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو وہاں ذمہ داران سے ہیں، 9 رکنی وہ ٹیم انہوں نے تشکیل دی تھی. تو وہاں پر ساری چیزوں پر اتفاق ہوا، اور جو 2 چیزیں رہ گئی، ایک اشرافیہ کی یا حکمرانوں کی مراد کے حوالے سے، اور ایک مہاجرین مقیم جموں کشمیر کے حوالے سے. یہ دونوں چیزیں جو ہے نا، ان کا ان کا جو ہے نا، یہ کسی ایڈمنسٹریٹو نوٹیفکیشن کے تحت نہیں ہونی تھی. باقی چیزیں ایڈمنسٹریٹو نوٹیفکیشن کے تحت ہو سکتی تھی. اس لیے یہ 2 چیزیں اس وقت بھی امیر مقام صاحب والی کمیٹی نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے سامنے رکھا کہ آپ یہ کال آف کر دیں اس 29 سپٹمبر کی تاریخ کو. ہم بیٹھتے ہیں، کوئی کمیٹی بنائیں گے، کوئی چیز ہے، کیونکہ یہ پارلیمان سے، یہ اسمبلی کے بالکل اختیارات ہیں کہ قانون وہ اس سازی سے کے نہیں ذریعے ہوں گے. بالکل. ڈیڈ لاک ہوگی. ابھی دوبارہ دیکھیں اس میں اپنا سینیٹر ثناء اللہ صاحب، جی رانا رانا ثناء ثناء اللہ اللہ صاحب، صاحب. بالکل. اپنا سردار یوسف صاحب ہیں. سردار یوسف صاحب کا بھی آزاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ بڑا تعلق واسطہ ہے. سابق ہمارے جو نا سردار مسعود خان صاحب، جو کہ پاکستان میں امریکہ کے سفیر بھی رہے ہیں، اور یو این میں ہمارے جو نا مندوب بھی رہے ہیں، وہ بھی گئے ہیں. اچھا، وہ بھی، ان کا تعلق بھی آزاد کشمیر سے ہے. اسی طریقے سے جو باقی لوگ ہیں، احسن اقبال صاحب ہیں، ان کا بھی جو ہے نا صوبہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ بات چیت اور ان کے ساتھ جو ہے نا رابطہ. تو یہ لوگ اگر ایک بات کر لیں فوری طور پہ، میں آپ کو پہلے مرحلے کے اوپر جو انٹرنیٹ بند ہے، اور اس انٹرنیٹ کو بحال کر دیں، جو ان کا اس وقت سب سے بڑا یعنی مطالبہ ہے مہاجرین کی نشستوں سے بھی پہلے، کہ آپ انٹرنیٹ بحال کریں، کمیونیکیشن بحال کریں، اور ہم آپس میں مشورہ کریں. ابھی مختلف سارے لوگ موجود نہیں ہیں مظفر آباد میں. کچھ لوگ اس وقت راستے میں، وہ مظفر آباد آ رہے ہیں راستے میں. جب تک یہ لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے تو اس مسئلے کا حل شاید اس طرح سے نہ ہو. ان کو اگر کسی طریقے سے رابطہ ہو جائے 9 رکنی ٹیم کے ساتھ، اور ان کی کوئی بھی بات جس کے اوپر وہ رضامند ہو جائیں، تو یہ بڑا ایمیکیبلی، پیسفلی جو ہے نا، یہ مسئلہ ریزالو ہو سکتا ہے. پرائم منسٹر سے ہم نے بات کی. پرائم منسٹر نے اسی وقت کہا کہ آپ جا کر پریس کے ذریعے آپ ان سے رابطہ کریں، اور میں خود اس عمل کی نگرانی کروں گا. اور پرائم منسٹر صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے دیکھے اتنا بڑا وقت اس کو ایکسٹینڈ کر کے بھیجا ہے، اور اس میں بڑے زیر قسم کے لوگ ہیں، بڑے یعنی ڈپلومیٹ بھی اس کے اندر موجود ہیں. پیپلز پارٹی کی بھی نمائندگی اس میں موجود ہے، ان کی بھی. جی جی. سارے لوگ. تو اگر وہ کسی بات پہ بریک تھرو ہو سکتا ہے، اور ان کو یہ قائل کیا جائے کہ بھائی یہ ساری چیزیں اسمبلی سے تو اگلے الیکشن تک جو ہے نا، آپ یا خود سیاسی جماعت بن کر آپ الیکشن لڑیں، اور آپ 2 اکثریت جیت کے یہ ساری چیزیں جو ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ پارلیمان کے ذریعے ختم کرائیں. یہ احتجاج کے ذریعے شاید اس کا خاتمہ ممکن نہ ہو سکے، کیونکہ مہاجرین مقیم جموں کشمیر جو ہیں، یہ مسئلہ کشمیر کا یعنی جزو لا ینفک ہے. وہ ان کو وہ وہاں پر رجسٹرڈ ہے UNHCR کی قراردادوں کے مطابق. کل جب استصواب رائے تو وہ ان کا ووٹ ڈلنا ہے، تو اب ان کی سیٹسفیکشن بھی ہونی چاہیے. اور آزاد کشمیر کے لوگ جو یہ لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں جی ہمارا جو کوٹا سسٹم ہے اس میں حق تلفی ہو رہی ہے، یہ نشستیں ان کو ابیوز کیا جاتا ہے. تو درمیان میں بیٹھ کے، اور مہاجرین مقیم جو ان کے نمائندے MLA ہیں، ان کو بھی بیچ میں ڈال کے ان سے بھی پوچھ لیں کہ آپ کا کیا موقف ہے. تو یہ بات سارے ایمیکیبلی بیٹھ کے حل ہو سکتے ہیں. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو حل ہونے والا نہیں ہے. اچھا، لاسٹلی میں آپ سے جاننا چاہوں گی مشتاق صاحب، اگر اس ایشو کو جو انڈرسٹینڈ ہم آپ کی گفتگو سے کریں کہ یہ اتنا پیچیدہ تھا نہیں جس کو اتنا پیچیدہ بنا دیا گیا، اور میرا خیال ہے کہ وفاق بھی اس میں اس طریقے سے آن بورڈ نہیں تھا، بہت سی چیزوں سے لا علم تھا. آپ کے خیال میں اس وقت کی سچویشن میں اگلے انتخابات کو دیکھا جائے، جس شخصیت کو آپ وزیر اعظم ہم آزاد کشمیر کہہ رہے ہیں، وہ آپ کہہ رہے ہیں سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں رکھتے، اگلے الیکشن سے پہلے یہ جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو وہاں آلریڈی موجود ہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ جس طرح یہ عوامی تحریک اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی بھی پولیٹیکل جو مین سٹریم ہے اس میں آ جائے اور الیکشن کنٹیسٹ کرے، تو کیا اس وقت جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ وہاں پر کتنی آؤٹ سپوکن ہیں اس ایشو کے اوپر؟ یہ کیا ان کے ساتھ اکٹھی ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ، یا پھر ان کی اپنی ایک انفرادی رائے ہے؟ دیکھیں، یہ جو ایک تو بات میں کلیئر کروں کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ پرائم منسٹر جو ہے نا وہ ان کا سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. وہ سیاسی بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں. ان کا والد صاحب کے اسمبلی کے ممبر رہے ہیں، سینئر منسٹر رہے ہیں. وہ خود اس سے پہلے اسپیکر رہے ہیں، 2 دفعے اسپیکر رہے ہیں. تو وہ سیاسی وجود تو رکھتے ہیں، پس منظر بھی رکھتے ہیں. لیکن میں نے یہ کہا کہ ان کو جماعتی پس منظر نہیں ہے. وہ اس وقت کسی جماعت کو لیکن
فکر پارٹی جو ہوتی ہے نا وہ گراس روٹ لیول پہ محلہ گلی کی سطح کے اوپر ان کی تنظیم ہوتی ہے اور ان کے لوگ ان کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں. جب ایک آدمی کا صرف اپنے حلقے سے وہ ایم ایل اے جیت جائے اور اس کو وزیر اعظم بنا دیں اور پورے آزاد کشمیر میں اس کی پالیسی کو ڈیفینڈ کرنے والا کوئی نہ ہو تو پھر جو اختلافی جو آوازیں اٹھتی ہیں پھر ان کی پذیرائی زیادہ ہوتی ہے. پرفیکٹ سر، بڑی حد تک سچویشن کو سمجھنے میں مدد ملی ہے. شکریہ. مشتاق منہاج صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، خود بھی آزاد کشمیر سے بلانگ کرتے ہیں اور سابق وزیر اطلاعات آزاد کشمیر بھی ہیں. اس ایشو کو جس طریقے سے ٹیک اپ کیا گیا اور پھر لے کے چلا گیا اس میں مسائل کا سامنا کرنا پڑا، اور یہی وجہ ہے کہ آج اس پوائنٹ کے اوپر ہم پہنچے ہیں کہ مذاکراتی ٹیم کو یہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے عوام کی نمائندگی جو بظاہر کر رہی ہے ان سے بات چیت کرنا پڑ رہی ہے. لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ آیا کس حد تک یہ معاملہ آگے چلتا ہے. لیکن دیکھا جائے تو عوامی مسائل کو ایڈریس کرنے میں حکومت کی اپنی انٹینشنز بھی اس وقت بڑی پیور ہیں، اور حکومت بھی چاہتی ہے کہ ان مسائل کا جو ہے وہ حل کسی نہ کسی طور کیا جائے. ایک مختصر وقفہ، اس کے بعد ہم بات کرنے جا رہے ہیں کچھ غزہ کے حوالے سے. غزہ کی غذائی امداد کے لیے فلوٹیلا نامی جہاز جو کہ دوران سفر بہت سے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا غزہ میں انسانی ہمدردی کی بنیاد کے اوپر امدادی سامان لے کر، ان کو نہ صرف یہ کہ روک لیا گیا بلکہ ان میں سے کئی لوگوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا. جماعت اسلامی کے بڑے سینئر رہنما مشتاق احمد صاحب وہ بھی اس بحری جہاز میں سوار تھے، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. کس حد تک غزہ کے حوالے سے جو ایک امن معاہدہ ایک خواب تھا جو کہ صدر ٹرمپ صاحب اور اسرائیل اور اس کے ساتھ اسلامی ممالک کی طرف سے مل کر جس پر کام کرنے کی کوشش شروع کی گئی تھی، جس کو اسرائیل نے سبوتاژ کیا ہے، اس کے اوپر کچھ تفصیلی بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جہاں غزہ کے حوالے سے پچھلے کچھ دنوں میں ایک اچھی خبر دیکھنے کو اور سننے کو ملی تھی، وہ تھی غزہ کے حوالے سے امن معاہدہ، جس میں نہ صرف ان چند ممالک نے جو کہ اسلامی ممالک تھے اور پاکستان نے بڑا اہم ترین کردار ادا کیا تھا، اور ہم نے ایک موقع پر دیکھا تھا کہ امریکی صدر ٹرمپ کی طرف سے پاکستان کی قیادت کو نہ صرف یہ کہ اپریشیٹ کیا گیا تھا بلکہ آنر بھی دیا گیا تھا. لیکن ہم جس طریقے سے اسرائیل کی پالیسیز کو اگر انڈرسٹینڈ کریں یا اسٹڈی کریں تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ اسرائیل کے جو بھی عزائم رہے ہیں اس میں کہیں بھی غزہ کے حوالے سے کوئی پازیٹیو چیز دیکھنے کو نہیں ملی، اور شاید اس کی یہی وجہ ہے کہ 24 گھنٹے بھی اس غزہ کے حوالے سے امن معاہدے کو نہیں گزرے تھے اور ان کی نکات کے اوپر مزید بات ہونی تھی. لیکن اسرائیل نے اس کے مندرجات میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی، اور پاکستان کی طرف سے بھی ہم نے دیکھا کہ ڈاٹ صاحب نے ایک تفصیلی پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے اس بات کو بڑا پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اگر ان نکات کو تبدیل کیا جاتا ہے تو پھر پاکستان اور باقی اسلامی ممالک بھی اس حوالے سے سوچیں گے، کیونکہ اسلامی ممالک کی جو فوج تعینات کی جانی تھی اس میں پاکستان کی فوج بھی شامل تھی. لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ جو سچویشن بلڈ اپ ہو رہی ہے اس کے اندر کچھ اور بھی ایسے انسیڈنٹس ہو رہے ہیں جو کہ انتہائی افسوسناک ہیں. وہاں پر غزہ کی فراہمی کی اگر بات ہو تو ابھی ریسنٹلی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پر بحری جہاز فلوٹیلا کے نام سے جو کہ غذائی امداد لے کر جا رہے تھے غزہ کے متاثرین کے لیے، اس میں کئی اہم شخصیات بھی شامل تھی. جماعت اسلامی کے بڑے سینئر رہنما مشتاق صاحب بھی اس میں شامل تھے. لیکن ان تمام کے تمام لوگوں کو جو تقریباً کہا جا رہا ہے کہ 200 کے قریب لوگ تھے ان کو وہاں پر گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے. اب ان تمام اقدامات کو اگر دیکھا جائے تو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ اس وقت جو انٹینشنز ہیں اسرائیل کی وہ بظاہر سامنے کچھ اور نظر آتی ہیں اور بیک اینڈ پہ کچھ اور ہیں. کس حد تک اسلامی ممالک اپنا ایک پریشر بلڈنگ کر سکتے ہیں اور یکسو ہو کر ان تمام چیزوں کے اوپر گفتگو کر سکتے ہیں، اسرائیل کو اس حوالے سے جو ہے وہ دباؤ میں لا سکتے ہیں، ان تمام چیزوں کا احاطہ کریں گے اس سیگمنٹ میں. پروگرام میں اس پر کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائر وقار الحسن صاحب. وقار صاحب، سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. پہلے تو میں جاننا چاہوں گی سر، یہ جو ریسنٹ فلوٹیلا کے اوپر حملہ ہے، ایک تو یہ کہ بین الاقوامی اگر دیکھا جائے قوانین تو اس کی بھی خلاف ورزی ہے یہ، لیکن آپ کے خیال میں اس کے خلاف کون ایکشن لے گا؟ ویسٹ اس کے خلاف ایکشن لے گا، اسلامی ممالک لیں گے؟ کیونکہ اس انسیڈنٹ میں بہت سے لوگ ہیں جو کہ انہوں نے بغیر کسی قانون کی چارہ جوئی کے اریسٹ کر لیے ہیں، اور یہ تمام جو چیزیں تھیں وہ تو ایک انسانی ہمدردی کی بنیاد کے اوپر کی جا رہی تھی غذائی امداد کی صورت میں، لیکن ان تمام لوگوں کو گرفتار کرنا اور پھر یہ تمام چیزیں ہونا، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ اسرائیل ایک ریڈ لائن ہے جس کو کراس کر رہا ہے؟ اسرائیل کی ایکچولی اگر آپ پالیسی اور ایٹیچیوڈ دیکھیں تو وہ 1948 سے ایسے ہی ہے، اور دس از پارٹ آف دیئر دہیوا پالیسی، اور سیلف انٹائٹلمنٹ ہے. ڈیفینیٹلی ان کو مینلی امریکہ کی بیکنگ رہی ہے اور پھر ویسٹ کی. لیکن ابھی جو آئی تھنک پیس پروسیس ہے وہ ڈیفینیٹلی ایک میجر شفٹ ہے، بیکاز ریئلائز کیا گیا کہ جو اتنی زیادہ اٹراسٹیز ہوئیں اس کے بعد جینوسائیڈ ہو رہی ہے. دیکھیں بچوں کا پانی تک بند ہے، آپ نے دیکھا ہے جو دس از فرسٹ آئی تھنک جینوسائیڈ جو لائیو ٹیلی کاسٹ ہوئی پوری دنیا دیکھا ہے. لیکن اس طرف اگر آپ دیکھیں جو فلوٹیلا کا ہے بیسیکلی تو یہ آئی تھنک ایکٹیوسٹ ہے ہیومن رائٹس کے، ہمارے سینیٹر مشتاق صاحب جماعت اسلامی سے، باقی آل اکراس دا ورلڈ تقریباً آئی تھنک 50 شپس ہیں، چھوٹی بوٹس ہیں
اور دے ور پاسنگ تھرو میڈیٹرینین، اور یہی ایم تھا کہ جا کے اس کو غذائی اجناس بھی پہنچائی جائے، پھر اس کے اندر آئی تھنک ڈاکٹرز ہیں، میڈیکل سٹاف ہے، کہ ان کی امداد کی جائے. اور اسرائیل کے پاس ایک اچھا موقع تھا کہ ایز اے گڈ ول جسچر وہ آنے دیتا، لیکن میرے خیال میں جو حالات ہیں وہاں پہ وہ پرابلی دے ور فیئرنگ کہ یہ ایکسپوز ہو جائیں گے، صاف ظاہر وہاں سے جب رپورٹس آئیں گی جو آنکھوں دیکھتی صورتحال ہوگی، تو انہوں نے ایون انٹرنیشنل واٹرز میں جا کے وائلیٹ کیا ہے. اور میرے خیال میں جو سیلف انٹائٹلمنٹ کی پالیسی ہے اسرائیل کی، یہ آئی تھنک پیس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. ابھی اس میں چونکہ بیسیکلی دس ہیومینیٹیرین کانوائے یا فلوٹیلا جو ہے، اس کے لیے آئی تھنک ہر ایک کو آواز بھی اٹھانی چاہیے یو این سیکورٹی کاؤنسل کہ آپ کس طریقے سے وائلیٹ کرتے ہیں انٹرنیشنل واٹرز کو. مطلب 50 کلومیٹر دور آئی تھنک جا کے انٹرسپٹ کیا ہے، اور کوئی خبر بھی نہیں ہے کہ لوگوں کے کیا حالات ہیں. خدا نخواستہ کوئی بڑا حادثہ تو نہیں ہوا، ابھی انہوں نے اریسٹ کی خبریں ہیں، تو اس کے علاوہ پورا بلیک آؤٹ. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں جو مطالبات رکھے گئے تھے یا ان پیس ایگریمنٹ کے اندر وہ اسپیسیفائی کیا گیا تھا، پھر امن معاہدے کے ساتھ اس کو علیحدہ ریاست تسلیم کرنے کی بات کی گئی تھی، جس کو بعد میں وہ پاتھ وے کے اوپر تبدیل کر دیا گیا کہ جی پاتھ وے کی طرف جائیں گے غزہ کو علیحدہ کرنے کے لیے. یہ آپ کے خیال میں اسلامی ممالک نے کنسنسس اس مسودے پہ دیا تھا جو کہ ان کے وہاں امریکہ میں موجودگی میں جس پر بات چیت ہوئی تھی، لیکن ہم نے دیکھا کہ بعد میں وہ اسرائیل کی انٹرفیرنس سے اس کو تبدیل کرنے کی جو ایفرٹس ہوئی ہیں، تو اب امن معاہدے کے اوپر بھی پاکستان بھی obviously اس پہ بڑا مطلب ششد ہے کہ آخر جو باتیں طے ہوئی تھیں اس کے اوپر عمل نہیں ہوا. آج گیلانی صاحب بھی فرما رہے تھے جو قائم مقام اس وقت صدر ہیں، کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو پاکستان نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا ہے اسرائیل کے حوالے سے، اور امن معاہدے پہ بھی ڈار صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ جی یہ تو پھر اس کو دوبارہ اس پر غور کرنا پڑے گا اگر یہ چیزیں تبدیل ہوتی ہیں. آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے پاکستان کو، کیونکہ بڑا ووکل رہا ہے پچھلے اس چند دنوں کے فیز میں پاکستان باقی ممالک کے مقابلے میں؟ یہ آئی تھنک جو پاکستان کا ڈپلومیٹک سٹانس ہے اور مورل سٹانس ہے وہ تو فلسطین کے بارے میں 1947 سے 48 سے، اور اس میں قائد اعظم کی طرف سے ایک گائیڈنس بھی ہے. یہ ضرور ہے کہ ابھی گراؤنڈ پہ حالات بہت زیادہ بدلے ہیں. اس میں 4 وار ہو چکی ہیں، پھر انتفاضات ہیں، اور ابھی یہ اٹراسٹیز ہیں. اور ابھی اس میں ایکچولی جو فلسطین کی اپنی لیڈرشپ ہے، لائک محمود عباس صاحب ہیں، یا آئی وڈ سے ایون حماس کی لیڈرشپ بھی چاہتی ہے چیزیں ابھی امن کی طرف جائیں، اور اس میں پرابلی 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف ہی جائیں گی، بیکاز جہاں پہ مین اسرائیل قائم ہے اس کو تو ہلانا بڑا مشکل ہے. لیکن کم از کم جو ویسٹ بینک ہے ود القدس الشریف اور غزہ جو ہے، دس شوڈ بیکم این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ. تو اس میں ابھی کافی مراحل میں خیال باقی ہیں، اور یہ بالکل ٹپکل ہے زائنس لابی کا یا جس طرح مودی کا ہے کہ نہرو نے پرومس کیا تھا کشمیر کا، اور بعد میں یہ سمر سواٹس کھاتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ٹپکل ہے. لیکن اس میں جو پریشر بنایا گیا تھا، ایک تو وہ کنٹینیو رہنا چاہیے، دوسرا جو اسلامک کنٹریز ہیں جن کی کمٹمنٹ ہوئی امریکہ کے ساتھ، دے شوڈ ریمائنڈ امریکہ کہ بھائی آپ کے ساتھ یہ ساری بات چیت ہوئی ہے، اور اگر پیس کی طرف چیزیں موو کر رہی ہیں تو پھر اسرائیل کے جو ہاتھ ہیں اس کو روکا جائے. ادروائز تو پھر یہ آئی تھنک کنٹینیو رہے گی، علاقہ بھی انسٹیبل رہے گا، انسٹیبل رہے گا، اور اٹراسٹی بھی رہیں گے. خدا نخواستہ چیزیں پھر ہو سکتا ہے وائلنس کی طرف جائیں اور یہ پھر وار کنٹینیو رہے. بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ سر. زبردست سینیریو ریٹائر وقار الحسن صاحب. اس وقت کے سینیریو میں پاکستان کے پاس یقیناً ایک گولڈن اپرچونٹی ہے کہ پاکستان جو ملٹری ڈپلومیسی کے بارے میں بار بار اصطلاح استعمال کی جا رہی ہے کہ اس کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان نے بہت سے اپنے جو پوزیشنز کے پوائنٹس ہیں وہ سیکیور بھی کیے ہیں، اور پاکستان واپس ایک کم بیک کی پوزیشن میں نظر آتا ہے. یقیناً اس کی کنسسٹنسی بڑی ضروری ہے. ایک مختصر وقفے کے بعد جہاں ہم فورن محاذ کے اوپر بڑی کامیابیاں سمیٹ رہے ہیں، وہیں سیاسی طور پر جو چیلنجز پاکستان کے اندر اس وقت درپیش ہیں اس وقت کی حکومت کو، اس کے اوپر کچھ بات کریں گے بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جس طرح اس وقت کی حکومت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بین الاقوامی محاذ کے اوپر تو بہتر طریقے سے پرفارم کر رہی ہے، لیکن سیاسی طور پر دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر اس وقت مسائل بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں. ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان آپسی اختلافات ہیں. یہ الگ بات ہے کہ شاید دونوں اتحادی ایک دوسرے کو چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ایک ریزسٹنس کی فضا پیدا ہوتی نظر آ رہی ہے، اس کا نقصان ایونچولی حکومت کو اور حکومت کے کیے جانے والے فیصلوں کو ضرور پہنچ سکتا ہے. کس حد تک اس کا اثر اس وقت اپوزیشن جو ہے وہ لے سکتی ہے اور اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے، ایک ایسی اپوزیشن جو کہ خود اس وقت بڑی کمزور ترین پوزیشن کے اوپر نظر آ رہی ہے. اور دوسرا سب سے بڑھ کر یہ کہ عالمی سطح پر جو اس وقت تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، اگر پاکستان کے اندر سیاسی طور پر یکسوئی موجود نہیں ہوگی،
یونانیمس ڈیسیجنز موجود نہیں ہوں گے تو پھر ہم کس طرح اپنے موقف کو تقویت دے سکتے ہیں. یہ وہ تمام چیلنجز ہیں جن کا سیاسی طور پر ان جماعتوں کو ادراک ہونا بہت ہی ضروری ہے، جو اس وقت شاید محسوس نہیں کیا جا رہا ہے. ان تمام چیزوں کے اوپر بات کریں گے. بات کرنے کے لیے میرے ساتھ سینئر صحافی بھی ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں، زاہد حسین صاحب میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. زاہد صاحب، سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. پہلے تو میں جاننا چاہوں گی سر کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، ابھی میں سیاسی طور پر بات کر رہی ہوں جو پاکستان کے اندر مسائل ہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں سے لفظی تو بیان بازی ہو رہی ہے، لیکن رکوانے کی کوششوں کے باوجود بھی جو شدت ہے اس میں کمی نہیں آ رہی ہے. آپ تو بڑی عرصے سے ان پولیٹکس کے طریقہ کار کو دیکھ رہے ہیں، یہ وقتی بیک گراؤنڈ میوزک ہے یا آپ کو لگتا ہے اس مرتبہ واقعی پیپلز پارٹی سنجیدگی سے ناراض ہے مسلم لیگ نون سے؟ دیکھیں، یہ اس قسم کی چپکلش تو چلتی رہی ہیں. ہم نے دیکھا تھا پچھلے 1 سال سے یا سے پہلے بھی، جب سے یہ پی ڈی ایم میں اتحادی بنے تھے، اس وقت سے یہ ان کی ایک حد تک جو ہے ٹھیک ہے، کوalition بھی ہے، الائنس بھی ہے، ساتھ مل کے کام بھی کرتے ہیں. لیکن یہ کہ پیپلز پارٹی کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. پیپلز پارٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہاں پہ ہیں، کیا اپوزیشن میں ہے یا حکومت کے ساتھ ہے. اور یہ چیز جو ہے وہ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھار جو ہے اس قسم کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں. لیکن لگتا یہی ہے کہ ان میں کوئی علیحدگی نہیں ہوگی، کیونکہ اس وقت دونوں کا مفاد جو ہے وہ ایک ہے کہ جب تک عمران خان جیل میں ہے، جب تک ایک چیلنج موجود ہے پی ٹی آئی کا، باوجود تمام جو ہے ان کے جو اختلافات کے ہیں وہ ایک لحاظ سے علیحدہ نہیں ہوں گے. لیکن اگر ہم دیکھیں تو اس کی اور بھی ایک بنیاد ہے. پیپلز پارٹی کے لیے ایک یہ ہے کس طرح سے پنجاب میں اپنی ان روڈز بنائے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے بلکہ 1 دہائی سے جو ہے زیادہ اس کی پیپلز پارٹی کی جو پوزیشن تھی پنجاب میں وہ تو نہ ہونے کے برابر اب آ گئی ہے. چند سیٹوں کے علاوہ وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. تو پہلے ان کی ساری کوشش یہ رہی تھی کہ وہاں پہ کچھ نہ کچھ ان کو اقتدار میں کچھ حصہ ملے پنجاب میں، جو کہ پی ایم ایل اے نے نہیں انکار کر دیا، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ کسی طور پہ بھی پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ شامل کرنا نہیں چاہتے ہیں، کیونکہ ضرورت بھی نہیں ہے ان کو اس وقت. اب یہ جو ابھی زیادہ جو ہے ایک جو تنازع بڑھا ہے وہ جو ہے فلڈ پالیٹکس جس کو کہہ سکتے ہیں وہ ہے. اور فلڈ پالیٹکس میں یہی بات آتی ہے کہ پنجاب کی کوشش یہ ہے، خاص طور پہ چیف منسٹر کی، کہ وہ یہ دکھائیں کہ پنجاب کی حکومت نے بہت اچھی طرح سیلاب کے ساتھ جو ہے جو تباہیاں ہوئی ہیں اس سے نمٹنے کے لیے کام کیا ہے. لیکن وہاں اسی لحاظ سے پیپلز پارٹی کو تھا کہ وہ اس بات کو ظاہر کریں کہ وہ بھی اس میں کچھ کریں. اور دوسری بات ہے کہ دیکھیں سندھ کے اندر بہت زیادہ تنقید بھی شروع ہے کافی عرصے سے، ابھی کی بات نہیں. سندھ میں طرز حکومت جو رہی ہے ان کی پیپلز پارٹی کے 16 سال ہو چکے ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ جو صورتحال ہے وہ بس سے بدتر ہی ہوتی جا رہی ہے. اور خاصا ایک پچھلے دنوں بھی جب نہر کا مسئلہ کھڑا ہوا تھا، جو 6 نہر نکالنے کا منصوبہ تھا چولستان کے لیے، اس کے بعد سے جو ایک پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف ایک اچھی خاصی اندرون سندھ میں بھی ایک جدوجہد شروع ہو گئی تھی. اب وہ جو چیزوں کو وجہ سے جو ہے پیپلز پارٹی کی اب کوشش یہ ہے کہ اپنے آپ کو اسرٹ کرے، یہ دکھایا کہ پولیٹیکلی وہ اس کی اپنی ایک حیثیت بھی ہے. تو یہ رہے گا سلسلہ کہ ساتھ بھی رہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش یہ کریں گے کہ وہ اپنا جو ایک تشخص بھی دکھا سکیں. میں خیال لیکن وہ شاید اتنا زیادہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ. کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.